اسکیری سیریز کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ عمر جاب کے سلسلے میں لاسٹ سمر پنڈی شفٹ ہوا۔ اس کو جس بلڈنگ میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ملا وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا۔ عمر کی سیلری جو کہ اتنی اچھی نہیں تھی، اس کو ایسے ہی کسی اپارٹمنٹ کی تلاش تھی جو 2 کمروں کا ہو اور اس کا رینٹ بھی کم ہو۔ بلڈنگ دیکھنے میں اندر باہر دونوں طرف سے بہت ہی خراب حال تھی۔ عمر کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ بلڈنگ میں 8 اپارٹمنٹ تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک اور اپارٹمنٹ اس کے علاوہ آباد تھا۔ حالانکہ یہاں شفٹ ہونے سے پہلے 2 مختلف جگہ پر اس نے رینٹ پر مکان لیے تھے، اور ان دونوں بلڈنگ میں بڑی مشکل سے اس کو رہنے کے لیے کمرے ملے تھے، کیونکہ پوری بلڈنگ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں سارے اپارٹمنٹ خالی پڑے تھے۔ اس کو جو گھر ملا وہ 3rd فلور پر تھا، اور ایک بوڑھا کپل جو کہ 1st فلور پر رہتا تھا۔ باقی پوری بلڈنگ خالی پڑی تھی۔ حال اتنا خراب تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بلڈنگ ابھی گر جائے گی۔ عمر کا روم 3rd فلور پر تھا۔ اس کے اوپر اور نیچے دونوں فلور بالکل خالی تھے، لیکن یہ دونوں ہی فلور اس کو کبھی خالی محسوس نہ ہوئے۔ یہاں شفٹ ہونے کے 1 مہینے کے بعد ہی اس کو اوپر اور نیچے والے فلور سے لوگوں کے ہلکے ہلکے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ عمر ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ یہ بوڑھے کپل کی آوازیں ہیں، پر جو بات اسے حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں 1st فلور پر رہتے تھے، تو آوازیں اس کے نیچے یعنی 2nd فلور سے اور بعض دفعہ 4th فلور سے کیسے آتی تھیں۔ لیکن پھر وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا، کیونکہ اسے اتنے کم رینٹ پر کوئی اور مکان نہیں مل رہا تھا، اور وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک اور چیز جو عمر کو محسوس ہوئی اس 1 مہینے میں وہ یہ تھی کہ اس نے جب بھی کبھی کان لگا کر غور سے سننے کی کوشش کی تو اسے صرف کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی، جیسے وہ خود سے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہو۔ اس کو یہ آوازیں سن کر کافی خوف محسوس ہوتا تھا۔ رات میں اکثر اس کی آنکھ انہی آوازوں سے کھلتی، اور غور کرنے پر یہی لگتا تھا جیسے کوئی بڑھیا خود سے ہی باتیں کر رہی ہو۔ وہ ہمیشہ یہی سوچ کر یہ بات ٹال دیتا تھا کہ یہ 1st فلور پر رہنے والے کپل میں سے بڑھیا کی آواز ہے۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، لیکن چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہونے لگیں۔ عمر انتظار میں رہتا تھا کہ جلد کوئی اور لوگ بھی یہاں پر شفٹ ہو جائیں تاکہ اس کا دل لگ جائے اور ڈر کم ہو جائے، لیکن 2 مہینے گزرنے کے باوجود کوئی شفٹ نہیں ہوا۔ ایک دن عمر اپنے 1st فلور پر سیڑھیاں چڑھتے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ 2nd فلور کا اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسے تجسس ہوا کہ دیکھیں یہاں کون ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر جھانکا تو اپارٹمنٹ بالکل خالی تھا، ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، اور وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اوپر آ گیا، لیکن وہ پریشان تھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، پھر دروازہ کیوں کھلا تھا۔ رات میں وہ ٹریش بن خالی کرنے کے لیے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ 2nd فلور کے اپارٹمنٹ کا دروازہ اب لاک ہے۔ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ بلڈنگ کا اونر شاید کسی کام سے اس اپارٹمنٹ میں آیا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے بستر پر سو گیا۔ بالکل بیچ رات کو اس کی آنکھ پھر اسی عورت کے بڑبڑانے کی آواز سے کھلی۔ اب چونکہ اس نے آج ہی اپارٹمنٹ کا دروازہ پہلے ہی کھلا اور پھر بند دیکھا تھا، اس لیے اسے بہت زیادہ کیوریسٹی ہونے لگی اس آواز کے بارے میں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور بہت آہستہ سے نیچے فلور پر بیٹھ کر کان زمین سے لگا کر آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اب اسے یہ چیز صاف سمجھ میں آئی، یہ ہلکی ہلکی کسر پسر کرنے والی عورت کی آواز تو 2nd فلور سے ہی آ رہی ہے۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ شاید یہ 1st فلور پر رہنے والے کپل کی آوازیں ہیں، ایسا نہیں تھا، وہ 2nd فلور سے ہی آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی عورت ہے وہ نیچے اپنے روم میں ٹہلنا شروع ہو گئی ہے، اور اب وہ اس طرح ہلکی ہلکی بڑبڑانے والی آواز بھی آنے لگ گئی۔ اچانک ٹہلتے ٹہلتے عورت ایک دم رک گئی، اور وہ آدھے گھنٹے تک ویٹ کرتا رہا کہ شاید آوازیں دوبارہ آئیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک اس عورت کو کیا ہوا۔ کیا وہ ایک ہی جگہ کھڑی ہے اتنی دیر سے؟ اسے ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو اسے اب ایک دفعہ ٹہلنے کی آوازیں اپنے بالکل اوپر والے فلور سے آنے لگیں۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر جاتا ہے۔ عمر ڈر کے مارے اپنے بیڈ پر بیٹھا کانپ رہا تھا کہ اچانک اسے عورت کے اپنے سر کے بالکل اوپر سے زور زور سے بولنے کی ایک دم آوازیں آنے لگتی ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی وہ کوئی عجیب سی الفاظ تھے۔ اچانک وہ عورت بہت زور سے چیخ مارتی ہے۔ عمر کو ایسا لگا جیسے وہ اس کے چہرے کے بالکل پاس آ گئی ہو، اور اس کے بعد ہر طرف بالکل خاموشی ہو گئی۔ عمر زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھا تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن عمر نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ ابھی مہینے کی شروعات ہوئی تھی، عمر نے اپنے دوست کو فون کر کے اس کے یہاں کچھ دنوں تک سٹے کرنے کی ریکویسٹ کی، جب تک اس کو کوئی نیا گھر نہیں مل جاتا۔ وہ آخری دفعہ اپنا سامان ٹرک میں لوڈ کروانے کے لیے اس گھر میں آیا تو اسے وہ بوڑھا کپل جو فرسٹ فلور پر رہتا تھا وہ خدا حافظ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے ان دونوں سے سلام دعا کے علاوہ کوئی اور بات کی ہو، اور وہ یہ نوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ بوڑھی خاتون کی آواز اور لہجہ اس عورت کی آواز سے جو یہ 2 مہینے تک سنتا رہا ہے بالکل مختلف تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام یا ای میل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔